کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک سے ایک مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں ایک خوبصورت دوشیزہ ریڈ کلر کی سلیو لیس شارٹ نائٹی پہنے کھڑی تھی۔ صوفے پر بیٹھا انسان اپنے حواس میں نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز رہا تھا جس میں حرام مشروب تھا۔ دروازے میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی اور سامنے بیٹھے نوجوان کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا اٹھا اور لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ لڑکے کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے شرٹ کے بٹن کھولے اور اتار کر دور پھینکی۔ نیم روشنی میں اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ وہ اس کے اوپر آیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لبوں پر مسکان آئی۔ لڑکی کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نازک لب اپنے لبوں میں قید کرتا جنون دکھانے لگا تھا۔ پہلی بار من چاہے مرد کا لمس پا کر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھتی شدت سے اس کے لبوں پر کاٹنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ جو پیاس اس کے اندر تھی وہ آج ختم ہونے والی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ بڑی بے باکی سے اس کے وجود پر رقص کرنے لگے تھے۔ لڑکی کی سانس تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں کے لب بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور چند گہری سانسیں لی۔ لڑکی کے وجود سے آتی مہک اسے بہکا رہی تھی۔ I love you ہیرا، وہ اس کے کان کی لو پر لب رکھتا شدت سے بولا تھا۔ پناہوں میں قید لڑکی کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ I love you too شاذل، وہ تکیے سے اوپر ہوتی اس کی شہرک پر دانت گاڑ کر بولی تھی۔ لڑکی کے لبوں سے اظہار محبت سن کر وہ جنونی ہوتا اس کی گردن پر جھکا اور اپنے لبوں سے سک کرتا گھڑیاں بنانے لگا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آنکھیں بند کر کے مسکرائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں تمام حدیں پار کرتے کمرے میں ایک اور وجود داخل ہوا جس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کی اور بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ شاذل تکیے میں سر دیے گہری نیند میں تھا۔ دھاڑ سے کمرے میں خوبصورت سی پری داخل ہوئی۔ شاذل اٹھے، مجھے کالج چھوڑ کر آئیں، نورے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر بولی تھی۔ سونے دو، نیند میں ڈوبی بھاری مردانہ آواز۔ اوف یار اٹھ جائیں، میں لیٹ ہو جاؤں گی، وہ سر پیٹ کر بولی تھی۔ شاذل نے نیند میں ڈوبی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ نور کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پلیز نورے، تنگ مت کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہ اٹھیں، میں بھی نہیں جاؤں گی، وہ خفگی سے کہتی سینے پر دونوں بازو باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاذل نے گہری سانس لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آ رہا ہوں میری ماں، چل، وہ اس کا پھولا منہ دیکھ کر بولا تھا۔ نورے کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ I love you شاذل، وہ جھک کر شدت سے اس کا رخسار چومتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ بھائی بولتے ہوئے موت نہیں پڑ جائے گی۔ وہ عمر میں اس سے 11 سال چھوٹی تھی، پھر بھی اس کا نام پکارتی تھی۔ گھر کا ہر فرد اسے لان تان کرتا تھا، مگر مجال ہے وہ کسی کی سن لے۔ شاذل تیار ہو کر چابی گھماتا کار پورچ میں آیا۔ وہ میڈم پہلے سے وہاں موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر نورے نے مسکراتی آنکھوں سے شاذل کو دیکھا تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ شاذل کے ماتھے پر بکھرے بال، سرخ آنکھیں، سفید رنگت، سیاہ شرٹ اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ پیار سے نورے کا گال کھینچ کر بولا تھا۔ اس کا لمس پاتے ہی وہ چہکنے لگی تھی۔
कॉलेज के गेट पर उतरते उसका दिल धक धक कर रहा था। वो उस इंसान से कभी दूर नहीं जाना चाहती थी। आज जुम्मा था, शाजिल घर पर था और वो कॉलेज आ गई थी। पूरा दिन छुट्टी का इंतज़ार करते गुजरा था। जैसे ही छुट्टी हुई वो गेट पर पहुंच गई थी। सामने शाजिल की गाड़ी खड़ी थी। वो भाग कर गाड़ी के अंदर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। फूली सांस। वालेकुम अस्सलाम। मेरी गुड़िया की सांस इतनी फूली हुई क्यों है? वो उसके सर पर हाथ रख कर पूछने लगा था। वो मैं भाग कर आई हूँ ना, इसीलिए। ओह अच्छा, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसकी वजह से तुम्हें भाग कर आना पड़ा? उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। दिल की बातें बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आप खुद ही जानने की कोशिश करें। वो इतराई थी। तो ऐसी बात है। शाजिल ने गहरा सांस लिया। जी बिल्कुल, लेकिन मैं तो दिल के मामलों में बड़ा अनप्रोफेशनल बंदा हूँ। मैं कैसे जान पाऊंगा तुम्हारे दिल का हाल? वो सामने सड़क पर देखता मुस्कुराया था। वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। मतलब तुम नहीं बताओगे? सवालिया निगाहें। ना, यक लफ्ज़ी जवाब। वो मुस्कुराया और सर को खम दिया। जो भी बात थी एक आध दिन में उसके सामने उगलने ही वाली थी। शाजिल उसे घर लेकर आया। सबको सलाम करने के बाद वो कमरे में गई, चेंज करके बाहर आई और शाजिल के साथ सोफे पर चिपक कर बैठ गई थी। ये रईस हवेली थी। खालिद रईस और हनीफ रईस दो भाई थे। बड़े भाई खालिद रईस का एक बेटा शाजिल रईस था और छोटे भाई हनीफ रईस की एक बेटी नूरे मंतहा इस हवेली की रौनक थी। खालिद रईस और हनीफ रईस की बीवियां दोनों बहनें थीं। ये घर किसी जन्नत से कम नहीं था। शाजिल रईस की उम्र 28 साल थी और नूरे मंतहा अभी 17 साल की हुई थी। नूरे ने जब से होश संभाला था शाजिल के साथ हर लम्हा खूबसूरती से गुजरा था। वो नूरे की तमाम बच्चगाना हरकतों को शौक से सराहता था और नूरे इन बच्चगाना हरकतों में कब शाजिल से मोहब्बत कर बैठी कुछ पता ही न चला। वो दोनों एक छत के नीचे रहते थे। सब उन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शाजिल के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। साथ बैठी नूरे ने भी पूरी तरह उसके मोबाइल पर झुक गई थी। ओ माय गॉड, बाबा, लंदन में जिस कंपनी को हमने अपने साथ काम करने के लिए ऑफ़र दी, उन्होंने हमारी ऑफ़र कबूल कर ली है। वो बेहद खुशी से बोला था। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो बरखुरदार, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। रईस खालिद और हनीफ खालिद उठकर उसके गले लगे थे। फिर कब जा रहे हो लंदन? हनीफ साहब की बात सुनकर वो गहरा मुस्कुराया, जबकि सोफे पर बैठी नूरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। अभी सीट बुक करवाता हूँ और अगली फुर्सत में इंशाअल्लाह लंदन। वो बहुत खुश था। मिसबा बेगम शाजिल की मामा उठकर उसके गले लगी थी। अल्लाह मेरे बेटे को मज़ीद कामयाबी अता करे। उन्होंने उसका माथा चूम कर दुआ दी थी। महविश बेगम नूरे की मामा ने भी उठकर उसे गले से लगाया और सर चूम कर दुआ दी। शाजिल को अपनी खुशी अधूरी लगी थी। उसने सोफे पर गुमसुम बैठी नूरे की तरफ देखा। देख लें, मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है और मेरी चुटकी ने अभी तक मुझे मुबारकबाद नहीं दी। उसने अफसोस से कहा था। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? वो नम निगाहों से उसे देखकर बोली थी। उसकी नम निगाहें देखकर सबको टूट कर उस पर प्यार आया था। ओ मेरी गुड़िया इतनी उदासी। उसे बाजुओं के हल्के में लेता सोफे पर बैठा था। आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? वो अब बाकायदा रो पड़ी थी। मेरी छुटकू, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? वापस तुम्हारे पास ही आऊँगा। वो लाड से उसका गाल खींच कर बोला था। उसका ये जुमला नूरे के साथ साथ वहाँ बैठे हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। नूरे बेटा, आप रूम में जाओ, हम बड़ों को कुछ ज़रूरी बात करनी है। खालिद साहब ने प्यार से नूरे को शाजिल की तरफ देखा। उसने आंखों के इशारे से जाने को कहा। आंखों के इशारे में कहा गया था कि जो भी बात होगी बाद में बता दूंगा। वो मुस्कुराकर उठी और अपने कमरे में चली गई। शाजिल, मैं चाहता हूँ तुम्हारे जाने से पहले पहले तुम्हारा और नूरे का निकाह कर दें। खालिद साहब के लफ्ज़ शाजिल के सर पर बम की तरह गिरे थे। आंखें हैरत और बेयकीनी से खुल गई थीं। बाबा, नूरे उम्र में मुझसे बहुत छोटी, मैं कैसे उससे निकाह कर लूँ? वो बेयकीनी से बोला था। गैर मुतवक्के जवाब सुनकर सब परेशान हो गए थे।
کیا مطلب چھوٹی ہے؟ تم نے اپنے سے بڑی عورت سے شادی کرنی ہے کیا؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے. فور گاڈ سیک بابا، وہ ابھی بچی ہے، ابھی تو اس کا کالج اسٹارٹ ہوا ہے. اور وہ رکا تھا. اور کیا؟ اسپارٹ انداز. اور نورے میرے لیے میری چھوٹی بہن ہے. میں نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کیا ہے. میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا. وہ برہم ہوا تھا. پہلے نہیں سوچا تھا تو اب سوچ لو. نورے تم سے بہت محبت کرتی ہے. اگر اسے تمہارے خیالات کے بارے میں پتہ چلا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے. مصباح بیگم غصے سے بولی تھی. مہوش بیگم اور حنیف صاحب بالکل خاموش رہے تھے. ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نوری کی شادی شازل سے ہو جائے اور وہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے. وہ کیا کرے گی کیا نہیں، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں. اور پلیز یہ بات اس کے سامنے مت کیجیے گا. معصوم ہے وہ، اس کے ذہن پر اثر پڑے گا. وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ محبت نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ بات ختم کرتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا. سب بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے. مصباح بیگم نے مہوش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی تھی. 2 دن بعد ڈرائیور شازل کا سوٹ کیس گاڑی میں رکھ رہا تھا. نورے شازل کے بازو سے چپکی کھڑی تھی. اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور جا رہا ہے. میں آپ کو بہت مس کروں گی، وہ اداسی سے بولی تھی. میری کامیابی کے لیے دعا کرو گی تو میں جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ نرمی سے اس کے سر پر لب رکھتا بولا تھا. نورے کی آنکھ سے موتی نکل کر رخسار پر گرا تھا. مصباح اور مہوش نے نورے کا چہرہ دل کٹ کر رہ گیا تھا. خالد صاحب نے تو اس دن کے بعد شازل سے بات چیت بند کر دی تھی. ابھی جانے سے پہلے وہ انہیں مشکل سے منا کر باہر لایا تھا. ادھر آؤ نورے، بھائی کو جانے دو. خالد صاحب نے نورے کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیا تھا. نورے نے مترنم نگاہوں سے خالد صاحب کو دیکھا تھا. خالد صاحب کا بائی کہنا نورے کو بالکل پسند نہیں آیا تھا. شازل سب سے مل کر چلا گیا تھا، دور، بہت دور. نورے اداس اداس سی رہنے لگی تھی. اس کا بچپن شازل کے ساتھ گزرا تھا. ایک پل کی دوری بھی سہانے روح ہوتی تھی. دن گزرتے گئے اور دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں. اسے یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا. شازل کو 4 سال ہو گئے تھے لندن گئے ہوئے. وہ پورا دن رات ہونے کا انتظار کرتی. جیسے ہی رات ہوتی شازل کی کال آتی تو وہ کھانا پینا سب کچھ بھول جاتی. یاد رہتا تو صرف شازل. 4 سال 1 مہینہ اور 5 دن بعد شازل واپس آ رہے ہیں. میں بہت خوش ہوں ماما، وہ لاؤنج کو پھولوں سے سجاتی چہک کر بولی تھی. اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. مصباح بیگم تو اسے دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ مہوش کا دل گھبرا رہا تھا. نورے کا دل ٹوٹ گیا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی. کار پورچ میں گاڑی آ کر رکی. نورے نے چمکتی آنکھوں سے باہر کی جانب دیکھا اور تیزی سے باہر بھاگی. شازل بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے. آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا. نورے اسے دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ کر لگی تھی. شازل نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کیا تھا. ایک مدت کے بعد اس خوبصورت انسان کا حصار ملا تھا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے، وہ اس کے سینے میں سماتی بھیگی آواز میں بولی تھی. میں نے بھی اپنی چھٹکی کو بہت مس کیا ہے، وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے بالوں پر بوسہ دے کر بولا تھا. خالد صاحب اور حنیف صاحب وہاں آئے تو وہ نورے کو خود سے الگ کرتا ان سے ملا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا. مصباح بیگم تو اپنے خوبصورت خوبرو بیٹے کو دیکھ کر اشک بار ہو گئی تھی، جبکہ مہوش کی بے چینی بڑھی تھی. اور اس بے چینی کی وجہ نورے کا انداز تھا. وہ 21 سال کی ہو کر بھی ٹین ایجرز کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی. آج ہم پوری رات باتیں کریں گے، بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، اس کے بازو سے چپک کر بولی تھی. شازل نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا. نورے جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ. مہوش نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا تھا. بھائی لفظ سن کر وہ بھڑک گئی تھی. اس نے غصے سے مہوش کو دیکھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی. رات کا کھانا کھا کر مہوش نے نورے کو مصروف رکھنے کے لیے کچن میں ملازمہ کی مدد کرنے کا بول دیا تھا. شازل کے رویے سے صاف پتہ چل رہا تھا
وہ آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے، اسی لیے وہ نورے کو تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ کچن سے فارغ ہوئی اور شازل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ پھر کیا سوچا تم نے نورے کے بارے میں؟ خالد صاحب آج بھی اسی بات کو لے کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی ہے بابا، میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ کمرے سے آتی آواز پر نورے کے ہاتھ ہینڈل پر تھم گئے تھے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں جو چاہت ہے تم اسے کیسے جھٹلا پاؤ گے؟ پھر سوال۔ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ مدھم لہجہ۔ تم آرام سے سوچو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ میں نورے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ نورے کی دھڑکن حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اسے تو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پورا وجود خوشی سے لرزنے لگا تھا۔ برسوں سے مانگی گئی دعا قبول ہو گئی تھی۔ خالد صاحب کے باہر آنے سے پہلے وہ دبے پاؤں وہاں سے چلی گئی تھی۔ پوری رات بیڈ پر کروٹ لیتے گزر گئی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار خوبصورت سے منظر آ رہے تھے، جس میں وہ تھی، شازل تھا اور ایک خوبصورت سی دنیا۔ صبح وہ جلدی جلدی تیار ہو کر یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ شازل بہت حیران ہوا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا، وہ اس سے ملے بغیر ہی چلی گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شرم و حیا تھی جو اسے شازل کے سامنے آنے سے روک رہی تھی۔ شام ہوئی، شازل باہر گیا ہوا تھا۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا مگر نورے نے نہیں کھایا تھا۔ وہ شازل کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ کار پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ نورے جلدی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر کی جانب بھاگتی۔ اتنے میں شازل لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا، جسے دیکھ کر نورے کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ پل میں غائب ہو گئی تھی۔ شازل نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور ہیرا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہیرا نے مسکرا کر دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ نورے کی آنکھیں بے یقینی سے شازل کے ہاتھ پر گئیں، جو کسی اور کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے شازل؟ نورے کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، شازل نے مسکرا کر کہتے ہوئے ہیرا کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر نورے بے ساختہ لڑ کھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ خالد صاحب نے انتہائی غصے سے سوال کیا تھا۔ مصباح تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور مہوش کی نظریں اپنی بیٹی پر تھیں۔ بابا، یہ ہیرا ہے، ہم لندن میں ایک ساتھ کام کرتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بس مجھے تمہارا یہ محبت نامہ سننے کا کوئی شوق نہیں۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو شادی بھی کر لیتے، یہاں آ کر ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ حنیف صاحب نے مہوش کو اشارہ کیا کہ وہ نورے کو کمرے میں لے جائیں۔ مہوش اٹھی اور نورے کو کاندھوں سے تھام کر کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بابا کہ نورے میری چھوٹی بہن ہے، اور میں نے کبھی اس کے بارے میں دوسرے پہلو پر نہیں سوچا۔ میں شادی کروں گا تو صرف ہیرا سے۔ ہیرا نے نم نگاہوں سے شازل کو دیکھا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہیرا کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بہت سال پہلے گزر گئے۔ ایک بھائی ہے جسے وہ پاکستان آئے گا، ہم شادی کر لیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ کہہ کر ہیرا کا ہاتھ تھامے واپس چلا گیا تھا۔ نورے سکتے کے عالم میں بیڈ پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ مہوش اس کے سامنے سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک بار رو لو نورے، ورنہ تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اسے کاندھے سے پکڑ کر ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ نورے نے حیرت سے ماما کو دیکھا تھا۔ ماما، آپ نے سنا شازل نے کیا کہا ہے؟ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رو لو، خدا کے لیے تھوڑا سا رو لو، انہوں نے منت کی تھی۔ نو ماما نو، شازل میرے، انہیں کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ کیوں رہوں میں؟ کیوں رہوں؟ وہ ایک دم سے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ کر چیخ پڑی تھی۔ وہ میرے، سنا آپ نے؟ وہ صرف میرے، اور مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر چلائی تھی۔ مہوش کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ نورے کمبل سینے تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر آنسو بہانے لگتی تھی،
آج اتنی بڑی بات پر صبر کر گئی تھی۔ گھر میں تقریباً سب نے شاذل سے بات چیت بند کر دی تھی۔ جمعے کو اس کا نکاح تھا۔ نورے ہر وقت کمرے میں بند رہتی۔ اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ مصباح کا ایک ہی بیٹا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نکاح کے لیے بہت سی تیاریاں کرنی پڑ رہی تھیں۔ گھر کے لان میں چھوٹا سا فنکشن تھا۔ خالد صاحب نے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ہیرا سفید نکاح کا جوڑا پہنے شرمائی سی شاذل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نورے سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے، بالوں کو کاندھوں پر کھلا چھوڑے لان میں داخل ہوئی۔ جس کی نظر اس پر اٹھی واپس پلٹنا بھول گئی۔ وہ شاذل سے اظہار محبت کر کے خود کو برا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ جلتی ہوئی اس جوڑے کے قریب آئی اور دھیما سا مسکائی تھی۔ شاذل نورے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لگ رہی ہوں نا دلہن؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے سوال کیا تھا۔ مہوش نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پاگل! شاذل نے مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگائی اور واپس بیٹھ گیا۔ وہ ایک نظر دونوں کو دیکھتی واپس پلٹ گئی تھی۔ ان نظروں میں ایک نظر ایسی تھی جو نوری کو دیکھتے ہی چندیا گئی تھی۔ دل نے کہا تھا کہ برسوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے نوچ کر سارا زیور اتار، لبوں پر سجی لپسٹک ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کی۔ آنکھیں جل رہی تھی۔ وہ کیسے کسی اور سے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر بیڈ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ مہوش اس کے پیچھے آئی اور دروازہ بجایا۔ نورے، میری جان دروازہ کھولو۔ ان کی آواز پر نورے نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ماما، میں سونے لگی ہوں، صبح بات کریں گے۔ اس نے پھر سے بیڈ کے کنارے سر ٹکا لیا تھا۔ مہوش گہرا سانس لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات گہری ہوئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ واش روم میں گئی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہیرا کو کمرے میں چھوڑ کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شاذل اپنے دوستوں کو بھیج کر آیا تو نورے کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اتنی آسانی سے تو اندر نہیں جانے دوں گی، آخر کو میرا حق بھی ہے آپ پر۔ وہ دروازے کے دونوں طرف بازو پھیلا کر بولے تھی۔ ہیرا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نورے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور نورے کی طرف دیکھا۔ جی پورا حق ہے آپ کا مجھ پر، آپ حکم کریں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ نورے کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ چلیں پیسے نکالیں۔ اس نے اپنا ہاتھ شاذل کے سامنے کیا۔ شاذل نے جیب سے والٹ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے جو کچھ بھی ہے سب رکھ لو، وہ پیار سے بولا۔ نورے نے والٹ کے اندر جھانکا۔ بھرا ہوا والٹ دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہوتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی لو یو شاذل۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے اظہار محبت کیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری گڑیا، وہ بھی پیار سے بولا تھا۔ ہیرا کو ان کا اتنا نزدیک آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ لب بھینچے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورے اس سے الگ ہوئی اور ہیرا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شاذل کمرے میں داخل ہوا۔ نورے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاذل دروازہ بند کرتا اس سے پہلے ہی نورے چیختے منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ نورے! اسے گرتا دیکھ وہ پورا دروازہ کھول کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ ہیرا بھی جلدی سے اٹھ کر دروازے کے قریب گئی تھی۔ نورے ٹھیک ہو تم؟ شاذل نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ میرا پاؤں! وہ بہت دھیمی آواز میں ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی تھی۔ اٹھو شاباش، اوپر بیٹھو، پھر دیکھتے ہیں پاؤں کو۔ وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا پاس پڑے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ پنڈلی سے اپنی ٹانگ پکڑ کر رونے لگی تھی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شاذل اس کے سامنے نیچے بیٹھا اور نورے کا ٹراؤزر پاؤں سے تھوڑا اوپر کرتے اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ چکا تھا۔ ہیرا کو یہ سب دیکھ کر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور شاذل کو نورے سے فرصت ہی نہیں تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ شاذل نے اس کا پاؤں سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہاں، نورے نے ایک طرف اشارہ کیا۔ شاذل نے تھوڑا جھکتے غور سے دیکھا۔ شاید موچ آ گئی ہے۔ شاذل نے کہتے ہوئے پاؤں کو زوردار جھٹکا دیا۔ شاذل درد ہو رہا ہے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، آپ بس مجھے روم تک چھوڑ دیں۔ لیکن پلیز، شاذل کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو۔ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگا تو وہ کراہتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔
مجھ سے چلا نہیں جائے گا، بہت درد ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ شازل نے پل ضائع کیے بغیر جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ہیرا نے چکراتے سر کے ساتھ دونوں کو دیکھا۔ نوری نے شازل کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا اور استحصائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ہیرا کو دیکھا تھا۔ اس کے لب شازل کی شہرک کو چھو رہے تھے۔ شازل اسے لے کر کمرے میں آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا کر کمبل دیا تھا۔ سو جاؤ، صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک کر بولا تھا۔ میرے پاس رک جائیں پلیز۔ اس نے شازل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ بہت وقت گزر جانے کے بعد نورے سوئی اور وہ اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کرتا نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نورے نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً ہیرا صبح کا سورج اپنے مائکے میں جا کر دیکھے گی۔ شازل کمرے میں آیا۔ ہیرا کو سادہ سے حلیے میں بیڈ کے کنارے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ڈور لاک کرتا اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے تو ابھی تمہیں آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا اور تم نے چینج کر لیا۔ اس نے ہیرا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا تھا۔ تم نے جس کو آنکھ بھر کر دیکھنا تھا دیکھ لیا، مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ وہ غصے سے بولتی اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ ہیرا، اس کا انداز شازل کو شاک کر گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی۔ وہ لیٹ کر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ایسے تو بات نہیں کرتی تم۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ کمبل دور اچھال کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں یہاں دلہن بنی پوری رات تمہارا انتظار کرتی رہی اور تمہیں اپنی کزن کے پیروں میں بیٹھنے سے ہی فرصت نہیں؟ وہ چٹخ پڑی تھی۔ شازل کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ پتہ نہیں تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ نم آواز میں کہتی سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ شازل نے گہرا سانس لیا، پھر مسکرایا اور واپس بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ میری کزن ہی نہیں، میری چھوٹی بہن بھی ہے، وہ بولا اور ہیرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہمارا بچپن جوانی ایک ساتھ گزری ہے۔ وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمارے رشتے کو غلط نظر سے دیکھا جائے۔ کزنز میں بھائی بہن جیسا بھی پیار ہو سکتا ہے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو وہ بھی مجھے کبھی ایسے درد میں چھوڑ کر نہ جاتی۔ تم ہمیں غلط مت سمجھو، ہمارا کزنز کا رشتہ بعد میں، بہن بھائی کا پہلے ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ قسم اٹھاؤ، وہ نرم پڑی تھی۔ تمہاری قسم، یہ تمہاری رونمائی کا گفٹ۔ اس نے دراز سے خوبصورت سا نیکلس نکال کر اسے پہنایا تھا۔ شازل نے کمرے کی لائٹس آف کی اور اسے باہوں میں سمیٹ کر لیٹ گیا۔ ہیرا، اس نے گھمبیر آواز میں پکارا تھا۔ جی، شرمائی سی آواز۔ میرا ساتھ دو گی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں، دوں گی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شازل نے اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا، اسے مزید خود پر جھکایا تھا۔ کس می، اس کے لبوں کی طرف دیکھتا سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو شازل نے جھٹکے میں اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے اوپر آیا اور پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ یہ اچانک حملہ ہونے پر ہیرا کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں کے ناخن اس کے کاندھوں پر پیوست کر چکی تھی۔ وہ بڑی بے رحمی سے اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو جنونی انداز میں سک کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں چرانے کے بعد وہ اوپر ہوا اور گہری سانس لیتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ شدت صرف اسے آزمانے کے لیے تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو دریا کے کنارے پر لا کر وہ اسے پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دے۔ سہ پاؤ گی مجھے؟ اس نے اس کے نقوش چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیرا نے اس کے کاندھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ میری قربت تمہیں نڈھال کر دے گی؟ اس کے کان کی لو پر زبان پھیرتا سرگوشی کر گیا تھا۔ تمہاری قربت مجھے زندگی بخش دے گی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی گلابی پنکھڑیوں جیسے لبوں کی نمی چرانے لگا۔
ہیرا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ شازل اس کی سانسیں بنا تنگ کیے اس کے لب سک کرتا ہلکا پھلکا کاٹ رہا تھا۔ ہیرا نے اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اس کے لبوں سے ہوتا نرمی سے بوسے دیتا، گردن پر ہلکی ہلکی محبت کی سوغاتیں چھوڑنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ہیرا کو ہر پردے سے آزاد کیا اور نرمی سے اس کے نشیب و فراز کو سہلایا تھا۔ اس کے وجود کی سختی محسوس کرتے ہیرا نے گہری سانس لی۔ اس کی دھڑکنیں شازل کا حلق خشک کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو پاتا اس کے نازک بدن کو دبا کر سک کرنے لگا تھا۔ ہیرا اس کی نرم گرم شدتوں پر ہلکا ہلکا سا کانپ رہی تھی۔ شازل کے ہر انداز میں بہت نرمی تھی۔ شازل، ہیرا سے مزید دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہیرا نے بیڈ کی چادر مٹھیوں میں دبوچتے گہری سانس لی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی گہرائیوں میں داخل ہوا تھا۔ ہیرا کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ شازل اس کے وجود میں اترتا ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ تکلیف کے باعث ہیرا کی آنکھوں سے موتی نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ بیڈ کی چادر داغدار ہو چکی تھی۔ شازل اس کے وجود میں سفر کر رہا تھا۔ ہیرا کی سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ دونوں پرسکون ہوئے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے۔ ہیرا کا وجود لرز رہا تھا۔ شازل نے اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھے اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ نورے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ شازل کے کمرے کی طرف آئی اور دروازہ بجایا۔ گڈ مارننگ۔ دروازہ کھلتے سامنے کا منظر دیکھ وہ ششدر ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ ہیرا بھیگی زلفوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی۔ شازل سامنے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ شازل، وہ ابھی سو رہے ہیں۔ نورے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی۔ اوکے۔ نورے اسے غصے سے گھورتی واپس پلٹ گئی۔ ہیرا کی نظریں اس کے پاؤں پر تھیں۔ وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ مصباح نے اچھا سا ناشتہ بنوایا تھا۔ ہیرا اور شازل ناشتے کی میز پر آئے۔ ان کے آتے ہی خالد صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مصباح اور مہوش مروت کے مارے مسکرا کر ہیرا سے ملی تھی۔ نورے جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دونوں کو گھورتی جا رہی تھی۔ وہ جوس کا گلاس پٹخ کر اٹھی اور چلی گئی۔ شام ہوئی۔ شازل اور ہیرا باہر جانے لگے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نورے ہمیشہ کی طرح شازل کے بازو سے لپٹی تھی۔ آئس کریم کھانے؟ شازل نے اس کی ناک دبائی تھی۔ میرے بغیر؟ وہ ناراض ہوئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بغیر جاؤں؟ ہیرا تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے چپکا دیکھ اسے پھر غصہ آیا تھا۔ آپ کی بیوی مجھے ساتھ لے کر جائے گی؟ بیوی بعد میں، تم پہلے۔ شازل کے الفاظ اور ہیرا کا میٹر شارٹ۔ لو آ گئی۔ شازل نے ہیرا کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر نورے مزید شازل سے لپٹی تھی۔ چلیں؟ شازل نے پوچھا۔ نورے نے خوشی سے دونوں کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شازل اور ہیرا باہر آئے۔ نورے آگے بیٹھا دیکھ ہیرا نے غصے سے شازل کو دیکھا اور سرنفی میں ہلاتے اندر جانے لگی۔ ہیرا، کہاں جا رہی ہو؟ ہیرا کہنے لگی، شازل، مجھے آپ کی بہن کے ساتھ جانے پر اعتراض نہیں، لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا حق میرا ہے۔ او پلیز ہیرا، بچی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی آئی ہے، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں بعد میں سمجھا دوں گا اسے۔ مگر ہیرا گھر کے اندر واپس چلی گئی۔ ہیرا کو یوں اندر جاتا دیکھ کر نورے دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ شازل ہیرا کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ وہ نورے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ لمبا سانس لے کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دیکھا، ناراض ہو گئی نا؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، نورے نے معصومیت سے کہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اسے ایک کام یاد آ گیا تھا، وہ بات کو ٹال گیا تھا۔ نورے کے چہرے پر مسکان آئی۔ شازل اسے آئس کریم پارلر لے کر آیا اور پھر رات دیر تک اسے گھمانے کے بعد گھر واپس لایا تھا۔ آج تک اس نے کبھی بھی نورے کا دل نہیں توڑا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ ہیرا کو گھر جا کر سمجھا دے گا اور وہ سمجھ جائے گی۔ ہیرا روم میں بیٹھی اپنے بھائی افنان سے بات کر رہی تھی۔ شازل کو کمرے میں آتا دیکھ اس نے کال کاٹی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ ہیرا، کتنی بری بات ہے کہ تم واپس چلی گئی۔ وہ غصے میں تھا۔ کیا؟ وہ بھی تپی ہوئی تھی۔ نورے بچی نہیں ہے، اسے تمہارا رویہ سمجھ آ رہا ہے۔ میں بھی تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بچی نہیں ہے،
اسے چاہیے ہمیں اسپیس دے، لیکن نہیں، ہر جگہ درمیان میں گھس جاتی ہے۔ شازل بجائے اسے سمجھانے کے آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں، وہ چلائی تھی۔ بہت افسوس ہے مجھے تم پر، بہرحال آئندہ خیال رکھنا، وہ چھوٹی ہے سب کی، لاڈلی ہے۔ شازل جھگڑا ختم کرتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ نورے کی چال کامیاب ہو رہی تھی۔ دن بدن وہ شازل سے حد سے زیادہ چپکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شازل اسے روکنے کے بجائے الٹا اسے شے دیتا تھا۔ وہ اسے ابھی چھوٹی سی بچی ہی سمجھتا تھا۔ نورے لان میں بلی کے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کار پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کی نظر لان میں بیٹھی نورے پر پڑی۔ ہائے، افنان نے دور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ نورے نے غصے سے اسے دیکھا۔ انجان شخص تھا وہ۔ بنا کوئی جواب دیے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ افنان کے لب مسکرائے تھے۔ افنان ہیرا کا بھائی تھا۔ وہ ہیرا سے ملنے آیا تھا۔ سامنے لاؤنج سے ہیرا کو باہر آتے دیکھا تو نورے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ افنان نے دھیرے سے ہیرا سے پوچھا تھا۔ میری نند ہے۔ ہیرا نے جان بوجھ کر نند کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نورے کے اندر شعلے بھڑکے تھے۔ افنان سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملا تھا۔ ہیرا نے سب کے لیے چائے بنائی، مگر نورے چائے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد افنان چلا گیا تھا۔ ہیرا اور مصباح بیگم کا تعلق بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ ہیرا ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری وہ لے چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کے گلے ختم ہو چکے تھے۔ نورے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ انجان نمبر تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ انجان آواز۔ اف، کتنی ظالم ہیں آپ۔ ہم ہیں کہ آپ کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہیں، اور آپ کو تو ہم یاد بھی نہیں ہیں، وہ افسوس سے بولا تھا۔ نورے نے کوفت سے جواب دیا، آپ جو بھی ہیں، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، تو مہربانی کریں دوبارہ کال نہ کریے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی، مخالف شخص نے فوراً سے اظہار کیا، محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ وہ کال بند کرتی، اتنے میں افنان بول پڑا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ نورے پر فدا ہوا تھا۔ آپ ہیں کون اور میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ اس نے جھرجھری لی تھی۔ بہت قریبی رشتہ دار ہوں، تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں، یاد آ جاؤں گا، وہ کہہ کر کال بند کر گیا تھا۔ نورے نے غصے سے فون کو دیکھا اور بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ مگر جیسے ہی شازل آفس سے واپس آیا، اس سے پہلے کہ ہیرا اس کے پاس آتی، نورے شازل کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑا اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ وہ بیویوں کی طرح سے شازل کو ٹریٹ کرتی تھی۔ ہیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی، اپنا جی بھی جلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ شازل ہیرا کا بگڑتا ہوا موڈ دیکھ چکا تھا۔ پانی کا گلاس بھی نورے ہی نے شازل کو دیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا بھی خود ڈالا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا، میں خود ڈال لیتا ہوں نورے، تم اپنا کھانا کھاؤ۔ ہیرا نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شازل جانتا تھا کہ ہیرا کو نورے کا یوں بے تکلف ہونا پسند نہیں۔ شازل نے بہت مشکل سے ہیرا کو راضی کیا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہیں پالنا چاہتا تھا، مگر ہیرا کہنے لگی، یہ انوکھی بہن ہے۔ کیا بہن بھائی میں ایک لحاظ ہوتا ہے؟ شازل ایک شرم و حیا کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب وہ بچی نہیں ہے۔ شازل کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، کل سے میں اسے منع کر دوں گا، بس تم موڈ تو ٹھیک کرو۔ تھکا ہوا میں آفس سے گھر آتا ہوں تو تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے، آدھی رات تو تمہیں منانے میں گزر جاتی ہے۔ بہرحال رات بہت اچھی گزری تھی۔ ابھی وہ دونوں سو رہے تھے کہ دروازہ دھڑ دھڑ سے بجنا شروع ہو چکا تھا۔ ہیرا نے مشکل سے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھی، ہولیا ٹھیک کرتے دروازہ کھولا۔ نورے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کرتی اندر داخل ہوئی۔ ہیرا کو اس کی یہ حرکت زہر لگی تھی۔ شازل اٹھے نا، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔
وہ شازل کو کاندھے سے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی تھی۔ شازل تھکے ہوئے ہیں نورے، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہیرا نے قریب آتے اسے شازل سے دور کیا تھا۔ کیوں؟ رات میں کون سا چلہ کاٹ رہے تھے جس سے تھک گئے ہیں؟ ہیرا کا درمیان میں آنا اسے آگ لگا چکا تھا۔ شازل نے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ نورے، اس نے نورے کو پکارا۔ اگر آپ مجھے یونیورسٹی نہیں چھوڑنے جا سکتے تھے تو خود بتا دیتے، ایسی میری انسلٹ تو نہ کرواتے۔ نورے نم نگاہوں سے شازل کو دیکھ کر بولی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ نورے رکو، شازل کی آواز تھی مگر وہ نہیں رکی تھی۔ ہیرا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، شازل نے افسوس سے کہا اور کمبل دور پھینکا تھا۔ ٹائم دیکھو، صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ اسے نہیں پتا ہم سوئے ہوں گے اور تم کیوں چھوڑنے جاؤ گے؟ ہیرا کو شدید غصہ آیا تھا۔ میں ہی اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا۔ یہ کوئی آج پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا جو تم اتنا بھڑک رہی ہو۔ ہاں تو میں کون سا پہلے تمہارے ساتھ رہتی تھی؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ وہ واش روم کا دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ شازل نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا۔ جب دیکھو شک شک، جب تک میں تمہیں وضاحتیں دیتا رہوں۔ شازل بھی اٹھ کر نورے کو یونیورسٹی چھوڑنے چلا گیا اور پھر بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ پورا دن گزر گیا تھا۔ شازل آفس سے آیا، ہیرا سامان پیک کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ ایک کام کرنا، مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اور اپنی اس پیاری اور معصوم سی کزن سے شادی کر لینا۔ ویسے بھی اسے بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو صرف تم ہی بجھا سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر شازل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے پوری قوت لگا کر ہیرا کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ہیرا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے شازل کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی گندی اور گھٹیا سوچ ہوگی تمہاری۔ اس نے سوٹ کیس کو بیڈ سے اٹھا کر فرش پر مارا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا، وہ چلایا تھا۔ ہیرا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ لان میں آئی اور کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ اپنے گھر تو واپس نہیں گئی مگر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شازل کو اپنے غلط رویے کا احساس ہو سکے۔ نورے نے دروازے سے کان لگا کر سب کچھ سنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شازل کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے کل اپنے دوست موہت سے ایک بوتل پھینکنے کے لیے چھینی تھی جو ابھی تک اس کے آفس کے بیگ میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بوتل نکالی، گلاس بھرا اور خٹا خٹ پی گیا تھا۔ نورے نے بہت عرصے سے اپنے لیے کچھ ڈریس لے رکھے ہوئے تھے جو وہ شازل کو خوش کرنے کے لیے پہننا چاہتی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک سے ایک مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں ایک خوبصورت دوشیزہ ریڈ کلر کی سلیو لیس شارٹ نائٹی پہنے کھڑی تھی۔ صوفے پر بیٹھا انسان اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز رہا تھا جس میں حرام مشروب تھا۔ دروازے میں کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی اور سامنے بیٹھے نوجوان کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا۔ وہ بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا اٹھا اور لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ لڑکے کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے شرٹ کے بٹن کھولے اور اتار کر دور پھینکی۔ نیم روشنی میں اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر وہ گہرا مسکرائی تھی۔ وہ اس کے اوپر آیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لبوں پر مسکان آئی۔ لڑکی کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نازک لب اپنے لبوں میں قید کرتا
جنون دکھانے لگا۔ پہلی بار من چاہے مرد کا لمس پا کر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھتے شدت سے اس کے لبوں پر کاٹنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ جو پیاس اس کے اندر تھی وہ آج ختم ہونے والی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ بڑی بے باکی سے اس کے وجود پر رقص کرنے لگے تھے۔ لڑکی کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ دونوں کے لب بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور چند گہری سانسیں لی۔ لڑکی کے وجود سے آتی مہک اسے بہکا رہی تھی۔ آئی لو یو ہیرا، وہ اس کے کان کی لو پر لب رکھتا شدت سے بولا تھا۔ پناہوں میں قید لڑکی کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ آئی لو یو ٹو شازل، وہ تکیے سے اوپر ہوتی اس کی شہرک پر دانت گاڑ کر بولی تھی۔ لڑکی کے لبوں سے اظہار محبت سن کر وہ جنونی ہوتا اس کی گردن پر جھکا اور اپنے لبوں سے سک کرتا گھڑیاں بنانے لگا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی آنکھیں بند کر کے مسکرائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں تمام حدیں پار کرتے کمرے میں ایک اور وجود داخل ہوا جس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کی اور بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ آن کی۔ بیڈ پر نورے کو شازل کی باہوں میں دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ شازل نے روشنی میں نورے کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم؟ وہ صدمے سے چلاتا بیڈ سے اترا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہیرا ہے۔ نورے فوراً سے بوکھلا کر بولی، آپ نے ہی تو مجھے بلایا تھا۔ نورے آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ واہ! ہیرا نے زور سے تالی بجائی۔ شازل نے ہیرا کو دیکھا، قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہیرا، میری بات سنو، جیسا میں سمجھ رہی ہوں بالکل ویسا ہی ہے شازل صاحب، وہ غصے سے چلائی تھی۔ ہیرا نے غصے سے پانی کا جگ اٹھا کر شازل کے چہرے پر انڈیل دیا تھا۔ ان کی آوازیں سن کر سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شازل اور نورے کے لب زخمی تھے۔ نورے کی گردن پر بھی نشانات تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، شازل نے مجھے خود بلایا تھا۔ نورے شدت سے رو پڑی تھی۔ اس کا بے باک حلیہ سب کو شرمندہ کر گیا تھا۔ مبارک ہو انکل، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، بنا لیں اس کو اپنی بہو۔ اس سے وہ پھنکارتی روتی ہوئی سوٹ کیس لے کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ شازل سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ ہیرا! اس کو جاتے دیکھ وہ پیچھے بھاگا تھا۔ ہیرا پلیز میری بات سنو، اس کا بازو پکڑ کر گڑ گڑایا تھا۔ طلاق بھیج دینا ورنہ میں خود تم سے خلا لے لوں گی، وہ شدت سے روتی ہوئی چلائی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نورے روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شازل کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ نورے کی پوری رات حسین پرسکون شازل کا لمس محسوس کر کے گزری تھی اور شازل پوری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ صبح نورے روئی سی شکل بنا کر کمرے سے باہر نکلی۔ شازل کو دیکھا۔ شازل، نام مت لینا میرا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورے کی جان نکل گئی تھی۔ ایک بار میری بات، میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے، وہ پھر دھاڑا۔ آج نورے کے آنسو خالص تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہوش کو اسی دن کا تو ڈر تھا۔ آج نورے منتہا شدت گریہ سے سچے دل کے ساتھ روئی تھی۔ آج اس کی محبت نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ جس انسان کے پیچھے پاگل تھی وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اس نے رو رو کر آنسوؤں کے ذریعے اپنے اندر سے شازل کی محبت کو نکال دیا تھا۔ پورا دن وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی رہی۔ فون بجا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔
پھر کیا سوچا ہے آپ نے میرے بارے میں؟ فوراً پوچھا گیا۔ محبت انسان کو اتنا مجبور کیوں کر دیتی ہے کہ انسان اپنے پسندیدہ شخص کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتا ہے؟ روتے ہوئے سوال پوچھا گیا تھا۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، کسی کو پلیٹ میں سج کر مل جاتی ہے اور کسی کو ایڑیاں رگڑنے سے بھی نہیں ملتی۔ اس کی بات سن کر وہ مزید روئی تھی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، لیکن مجھ سے تو آپ محبت کرتے ہیں نا؟ افنان مسکرایا تھا۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آپ کے بارے میں جان کر کیا کروں گا؟ میں ایک بگڑی ہوئی بدتمیز لڑکی ہوں، مجھے قبول ہے، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، جانتا ہوں۔ کیسے؟ آپ کے آنسوں نے ساری کہانی سنا دی۔ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ میں نے آپ کی بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، جانتا ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار؟ جی بالکل۔ آپ کو پچھتاوا ہے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ پھر آپ ہیرا کو ساری حقیقت بتا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی تھی اور کال بند کر گئی تھی۔ اگلے دن وہ ہیرا کے گھر پر تھی۔ شاذل بے گناہ، انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے رہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہی سے محبت کی۔ آپ کا ان کی زندگی میں آنا میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو میں برداشت نہیں کر پائی۔ میں تو جب ان کے قریب گئی تھی تب بھی وہ صرف آپ کا ہی نام لے رہے تھے، صرف آپ کو ہی پکار رہے تھے۔ انہوں نے وائن پی رکھی تھی، اسی لیے انہیں مجھ میں آپ ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے روتی ہوئی بولی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے؟ میں شاذل کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں ان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شاذل خود مجھے لینے آئے گا تو میں آ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر نورے بے بسی سے مسکرائی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ افنان نورے کی آمد پر بہت خوش تھا۔ نورے واپسی کے لیے جانے لگی تو اس نے چھوڑنے کی ضد کی۔ پھر راستے میں اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، لیکن اس نے کچھ وقت مانگا تھا۔ ہیرا گھر واپس آ گئی تھی۔ شاذل اور اس کے درمیان جو بھی بدگمانی تھی ختم ہو چکی تھی۔ نورے ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، دم گھٹنے لگا تھا۔ ہر وقت رونا اور شاذل کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسے پل پل مار رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں دور جہاں اس انسان کی یاد نہ ہو۔ السلام علیکم۔ زہ نصیب، آج ہماری یاد کہاں سے آ گئی؟ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ افنان، بس میری ایک شرط ہے، شادی کے بعد ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔ افنان نے ہیرا سے بات کی۔ پہلے تو ہیرا کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر اپنے بھائی کی چاہت اور نورے کا بدلہ انداز اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے مہوش، مصباح، خالد، حنیف، شاذل سب کو ایک ساتھ بٹھا کر اپنے بھائی کا پرپوزل پیش کیا، جس پر سب نے خوش دلی سے ہاں کہتی تھی۔ دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ یقین نہیں آ رہا تم میری دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر بولا تھا۔ آپ کو میری مرضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تم میرا حال ہو اور مستقبل ہو۔ تمہارا ماضی کیا تھا میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا تھا۔ نورے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ افنان نے اس سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کا سارا زیور اتار کر ایک طرف رکھتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نورے کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں تو وہ اوپر ہوا اور نرمی سے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ نورے کی آنکھیں نم تھیں، لب مسکرا رہے تھے۔ 1 سال بعد نورے پاکستان واپس آئی
اس کی ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی تھی۔ وہ اور افنان لندن چلے گئے تھے۔ شازل کے 2 جڑواں بیٹے تھے۔ نورے پورے تن من کے ساتھ افنان سے محبت کرنے لگی تھی۔ شازل کی محبت دل کے ایک کونے میں دب کر رہ گئی تھی۔